والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، صدق الرسول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، مدارس اسلامیہ میں تعلیمی سال کی ابتدا ہے. ابتدا کی مناسبت سے طالبان علوم نبوت کو عام طور سے میں کچھ نصیحت کیا کرتا ہوں، لیکن ابھی طلبہ کی جو تعداد آنی چاہیے وہ ابھی نہیں آئی، اور داخلوں کی کارروائی بھی مکمل نہیں ہوئی ہے. اس لیے ایک دوسرے پہلو پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک نصیحتوں کی بات ہے اور طالبان علوم نبوت کے فضائل اور آداب اور طور طریقوں کی بات ہے، انشاءاللہ اس پر آئندہ گفتگو ہوگی. فی الحال علم کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے. اللہ تعالیٰ نے علم کو بہت ساری چیزوں کی نجات کا ذریعہ بتایا ہے. خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بعثت ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک زمانہ گزر چکا اور دنیا میں جہالت، نادانی اور یہ کہا جائے کہ بت پرستی اور ظلم و زیادتی کا دورہ ہو چکا تھا. ساری دنیا میں خواہ و عجم ہو خواہ و عرب ہو، کہیں بھی آپ دیکھ لیں، صحیح تعلیمات نبوی کو ماننے والے سوائے چند افراد کے آپ کو نہیں ملیں گے. اتنی بڑی دنیا اور اتنی کم تعداد لوگوں کی جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہو، جو تعلیمات نبوی پر عمل کرتی ہو، انتہائی معمولی تعداد، اور برائی ہر طرح کی چھا چکی ہے. ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور سب سے پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق سے وہ وحی شروع ہوتی ہے کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. کس چیز سے پیدا کیا؟ انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. کیا پڑھا جائے؟ وہ پڑھنے کی بات آگے نہیں کہی گئی، بلکہ اللہ کے اوصاف بیان کیے گئے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اللہ کے اوصاف بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے پیدا کیا، اور پھر فرمایا کہ علم الانسان، انسان کو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سکھایا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز سکھائی جسے انسان نہیں جانتا ہے. علم کے بارے میں قرآن کریم میں 1 2 نہیں، سینکڑوں آیتیں آپ کو ملیں گی. بتانا یہ ہے کہ ظلم و زیادتی اور بت پرستی، سفاکی اور دنیا کی جتنی خرابیاں ہو سکتی ہیں، وہ تمام خرابیاں موجود ہیں ایسے وقت میں جو وحی نازل ہوتی ہے. وہ وحی یہ نازل ہوتی ہے کہ پڑھیے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. وحی یہ بھی نازل ہو سکتی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو تم لوگ. یہ بھی وحی نازل ہو سکتی تھی کہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو. یہ بھی وحی نازل ہو سکتی تھی کہ آخرت کو مانو، دوبارہ تمہیں زندہ ہونا ہے یا دوبارہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا. وہی مختلف انداز میں نازل ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ جس انداز سے چاہتا تو نازل کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے ایک خاص طریقہ اور خاص اسلوب اختیار کیا، اور وہ اسلوب یہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے.
یہ وہی ہمیں ایک بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی دنیا میں ظلم و زیادتی ہو، جب بھی دنیا میں سفاکیت ہو، جب بھی دنیا میں بت پرستی ہو، جب بھی دنیا میں اللہ کے راستے سے لوگ دور ہونے لگے، اور جب بھی دنیا میں شیطانوں کا غلبہ ہو جائے، جب بھی دنیا میں ظالم ظلم کرنے لگے اور مظلوموں کی پسپائی ہونے لگے، جب بھی دنیا میں لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے طریقے کو اختیار کرنے لگے، تو علم کا چراغ جلانا چاہیے اور علم کو عام کرنا چاہیے۔ علم جب عام ہوگا تاریکی ہٹے گی، علم جب عام ہوگا اللہ کے ماننے والے ہوں گے، علم جب عام ہوگا ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ اسی لیے پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس ظلمت کدے میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ بات تو پڑھنے کی کہی جا رہی ہے، کیا چیز پڑھی جائے؟ اس میں علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کیا پڑھیں؟ ہر اس چیز کو پڑھیے، ہر اس چیز کو پڑھیے جو انسانوں کے لیے مفید ہو اور انسانوں کا رشتہ خالق سے جوڑ دینے والا ہو۔ ہر اس علم کو عام کیا جائے جو علم انسانوں کو خالق سے جوڑ دے، اس علم کی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک۔ لوگوں نے علم کی تقسیم مختلف انداز سے کی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک دینی علم ہوتا ہے، ایک دنیاوی علم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، یہ تقسیم صحیح نہیں ہے۔ ایک تقسیم دینی علم ہے جس کا تعلق وحی الہی سے ہے، اور ایک علم ہے جس سے عصری علوم کہتے ہیں جو زمانے کے لحاظ سے انسان کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ نہیں، بلکہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم جو انسان کی روحانی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو انسان کی جسمانی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ دونوں علم ضروری ہے۔ انسان بیمار پڑ جائے تو اس کے لیے دوا دارو کی ضرورت ہے، اس علم سے انسان کے جسم کی حفاظت ہوگی۔ ایک انسان نے زمین خریدی، وہ گھر بنانا چاہتا ہے، گھر کیسے بنائے اسے پتہ نہیں ہے، وہ کسی انجینئر سے نقشہ بنوائے گا۔ کیوں بنوا رہا ہے؟ تاکہ گھر بنے تو گھر میں انسان سکون سے رہ سکے، انسان کو رہنے کی رہائش کی جگہ ہونی چاہیے۔ یہ بھی علم ہے جو انسان کی دنیا کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے۔ ایک وہ علم ہے جو روح کا علم ہے، اور روح کا جو علم ہے وہ علم وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ انسان جب ایک غلط کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، اور اس کے اندر تھوڑا سا بھی حیا ہو تو چوری کرنے والا بھی چوری کرنے کے بعد گھبراتا ہے۔ وہ اگر کسی نے کسی پر زیادتی کی ہے، زیادتی کرنے کے بعد وہ گھبراتا ہے کہ ہم نے ظلم کیا ہے۔ آخر گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ جو گھبراہٹ ہو رہی ہے یہ روح کی اور نفس کی طرف سے کہ تو نے جو کیا تھا، جسے ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں، یہ ضمیر کی آواز ہے کہ تو جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ تو ایک روحانی غذا چاہیے علم، اور ایک جسمانی ضرورت کے لیے۔ علم کی ایک تقسیم اور بھی لوگوں نے کی ہے کہ علم ایک نفع بخش علم ہے اور ایک غیر نفع بخش۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع بخش علم کے لیے دعائیں کی ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا علم عنایت فرما جو علم فائدہ مند ہو، سود مند ہو، اور ایک وہ علم ہے جو غیر نفع بخش ہے۔ ایک آدمی کوئی فن سیکھتا ہے اور وہ اس وجہ سے سیکھتا ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے غلط کام کرنا ہے، وہ علم یقیناً فائدہ مند نہیں ہے، وہ علم اس کے لیے بھی نقصان ہے اور دوسرے کی نقصان ہے۔ تو علم کی یہ مختلف تقسیمیں کی گئی ہیں، دینی علم، دنیاوی علم، دینی علم، عصری علم، روحانی علم اور جسمانی ضرورت کی تکمیل کرنے والا علم، اسی طرح نافع علم، غیر نافع علم۔ خیر تقسیم آپ جس انداز سے بھی کر لیں، لیکن علم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس علم سے انسانوں کو، یا یہ کہا جائے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو اور آپ کا رشتہ رب سے جڑ جائے۔ آپ اگر بہت بڑے صاحب علم ہیں، آپ کے پاس بہت بڑی ڈگری ہے اور آپ کے پاس اچھا علم ہے، لیکن اس علم کی وجہ سے
آپ اللہ سے دور ہو چکے ہیں، آپ کو اللہ کی صحیح معرفت نہیں ہے، تو پھر شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں وہ علم آپ کا کوئی علم نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا تھا، یورپ کے علم کو، یقیناً علم کی ترقی ان کے پاس ہے اور نئی نئی ٹیکنالوجی ہے، لیکن ایک چیز اور ہو جاتی، ان کا رشتہ اگر رب سے جڑ جاتا، اللہ سے جڑ جاتا، تو پھر اس علم کی بات یہ ہوتی کہ سونے پر سہاگا ہو جاتا، نور علی نور ہو جاتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا۔ علم کی بلندی پر پہنچ چکے ہیں، سمندر کی تہوں میں جا چکے ہیں، آسمان کے اوپر پہنچ چکے ہیں، چاند پر اور دیگر سیاروں پر کمندے ڈال دیے اور ایک بڑی دنیا کو فتح کر لیا ہے، لیکن کون سا علم، کون سا رشتہ ان کے لیے نفع بخش ہو اور کون سا رشتہ ان کے لیے مضر ہے، آج تک ان کے علم نے انہیں نہیں سکھایا ہے۔ علم بہر صورت ہمیں حاصل کرنا ہے۔ کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ دونوں علم کی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے والے اچھی طرح اس بات سے واقف ہے کہ کہیں بھی قرآن کریم میں یہ بات نہیں ہے اور کہیں بھی حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ سب لوگ عالم، مفتی، حافظ اور قاری بن جاؤ، کہیں بھی یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن کریم نے ایک بات کہی ہے، وہ بات یہ کہ ہر بڑی جماعت میں سے، ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دینی علوم میں، شرعی علوم میں مہارت حاصل کرے۔ قرآن کا انداز دیکھیے، ہر بڑی جماعت میں ایک چھوٹی جماعت ہونی چاہیے جو شرعی علوم میں، دینی علوم میں مہارت حاصل کرے۔ کیوں؟ تاکہ بڑی تعداد لوگوں کی جو دیگر کام میں مشغول ہے، جہاد میں ہے، کاشتکاری میں ہے، زندگی کی دوسری ضروریات میں ہے، جو مشغول ہیں، جب انہیں ضرورت پڑے تو یہ چھوٹی جماعت انہیں دین کا علم، شریعت کا علم، وحی کا علم، اللہ سے جوڑنے کا علم انہیں سکھائے اور بتائے۔ تو سماج میں ہر طرح کے علم کا ہونا ضروری ہے۔ جو بھی علم سماج کے لیے نفع بخش ہو، جو بھی علم انسانوں کے لیے نفع بخش ہو، جو بھی علم مخلوق کے لیے سود مند ہو، یہ ضروری ہے اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ علم حاصل کیا جائے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول اپنے صحابی کو حکم دیا کہ سریانی زبان سیکھی جائے۔ وہ اس وقت کی عرب کی زبان نہیں تھی، کہا عبرانی زبان سیکھی جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم بات کہی ہے، فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدتموها یا حیث وجدها فهو احق بها، کہ یہ حکمت، دانشمندی، عقل مندی، علم، یہ تو مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے، اسے جہاں بھی ملے چاہیے مومن کو کہ اس کو وہ اختیار کر لے۔ مومن اس بات کا زیادہ حقدار ہے۔ حکمت کی بات، دانائی کی بات، علم کی بات جہاں بھی ملے، کسی بھی مذہب میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی آدمی کے پاس ہو، ہمیں حکمت کی بات کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، یہ آقا نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها، حکمت اور علم و دانائی کی چیز مومن کا گمشدہ مال ہے، مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ مومن کو جہاں کہیں بھی یہ چیز ملے تو وہ اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے۔ دوستو، ہمیں اس بات کو ذہن و دماغ میں بیٹھانا چاہیے، علم کی جتنی شاخیں ہیں، علم کی جتنی شاخیں ہیں، ہر شاخ میں مسلم ماہرین کا ہونا ضروری ہے۔ شریعت نے کہیں مطالبہ نہیں کیا، میں نے بتایا کہ سب لوگ حافظ بن جاؤ،
سب لوگ قاری بن جاؤ، سب لوگ مفتی بن جاؤ، کہیں نہیں شریعت نے مطالبہ کیا ہے۔ شریعت نے تعلیم کیا دی ہے؟ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین میں مہارت حاصل کرے۔ تو ایک جماعت مسلمانوں میں دین کے ماہرین کی ہونی چاہیے، اور ایک جماعت مسلمانوں میں ایسی ہونی چاہیے جو ہماری عصری ضرورت، دنیاوی ضرورت اور ہماری جسمانی ضرورت، ہمارے رہن سہن کی ضرورت اور پھر اسی طرح دنیاوی دیگر ضروریات کی وہ تکمیل کرے۔ یہ بھی شریعت کا مطالبہ ہے۔ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے، حضرت مولانا برہان الدین سمری دامت برکاتہم، وہ کہا کرتے تھے کہ جتنی بھی دنیا میں علوم ہیں اور انسانوں کے جو مفید ہے، ہر علم کا حاصل کرنا کسی ایک نہ ایک جماعت کو مسلمانوں کے درمیان یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کی مثال آتی ہے کہ فرض کفایہ کیا ہے؟ تو ہم اور آپ فوراً یہ کہتے ہیں جیسے جنازے کی نماز۔ کیا مطلب؟ گاؤں میں کسی کی میت ہو گئی ہے، اگر گاؤں کے چند افراد نے اس میت پر نماز پڑھ لی ہے اور دفن کر دیا ہے تو گاؤں کے کوئی بھی فرد گنہگار نہیں ہوگا، سب کی طرف سے جو نماز جنازہ کا حکم تھا وہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر گاؤں کے کسی بھی فرد نے نماز جنازہ نہیں پڑھی اور جان بوجھ کر بغیر نماز کی تدفین کر دیا تو سارے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ یہ فرض کفایہ۔ تو مولانا فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں اور جو بھی انسانوں کے لیے یا اللہ کی مخلوق کے لیے مفید ہے، ہر علم میں مسلمانوں کے ماہرین کا ہونا ضروری ہے، اور یہ فرض کفایہ کا حکم ہے۔ جیسے مسلم سماج میں بہترین سائنسدانوں کا ہونا ضروری ہے، مسلم سماج میں بہترین ڈاکٹروں کا ہونا ضروری ہے، مسلم سماج میں بہترین انجینئروں کا ہونا ضروری ہے، مسلم سماج میں بہترین دوا سازوں کا ہونا ضروری ہے، مسلم سماج میں بہترین کاشتکاروں اور کسانوں کا ہونا ضروری ہے، بہترین ماہر تعلیم کا ہونا ضروری ہے، ہر میدان میں مسلم ماہرین کا ہونا ضروری ہے۔ یہ فرض کفایہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی بھی میدان خالی رہتا ہے تو مسلمان گنہگار ہوگا، ذمہ دار ہوگا۔ لیکن ان تمام علوم کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ان تمام علوم کا مقصد دوستو یہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کا رشتہ رب سے جوڑ دیا جائے۔ اگر رب سے رشتہ نہیں جڑتا ہے تو پھر اس علم کے حصول سے دنیاوی فائدے تو ہو سکتے ہیں، دنیا کی چند ٹکے تو ہمیں مل سکتے ہیں، دنیا کی چیزیں تو ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کیا ہمارا گریبان پکڑ لیا جائے گا، اللہ کیا ہمارے نام اعمال کو کھول کے رکھ دیا جائے گا کہ تو نے یہ علم حاصل کیا لیکن تو نے مخلوق کا رشتہ خالق سے نہیں جوڑا، تو نے تو مال کمانے کے لیے اس علم کو کھپا دیا اور لگا دیا۔ تو دوستو علم کا ہر میدان جو بھی اللہ کی مخلوق کے لیے مفید ہے، تمام میدان میں مسلم ماہرین کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات، اس علم کے ساتھ رب سے رشتہ جڑنا چاہیے۔ رب سے رشتہ جڑے گا تب آپ کا علم قابل مبارکباد ہوگا، رب سے رشتہ نہیں جڑے گا تو آپ کا علم قابل مبارکباد نہیں ہو سکتا ہے۔ شیطان بہت بڑا عالم، شیطان کو بہت زیادہ علم، شیطان سے مراد جو شیاطین کا سردار ابلیس ہے، بہت بڑا صاحب علم ہے، لیکن جب اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا اسے جنت سے بھی نکال دیا گیا، راندے درگاہ ہو گیا، اور اس کے لیے جہنم فکس ہے کہ اسے جہنم میں جانا ہی ہے۔ کیوں؟ اتنا بڑا علم والا جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ اس وجہ سے جا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے اس نے تکبر کیا، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس نے نہیں مانا، گویا کہ وہ اپنا رشتہ اللہ سے توڑ رہا ہے، رشتہ اس نے توڑ دیا ہے۔ رشتہ توڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے راندے درگاہ کر دیا۔ دوستو ہم لوگ علم کے مسافر ہیں، کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا ہے، بس یہ سمجھیے کہ ایک اسٹیشن سے دلی سے ٹرین چلی جو حیدرآباد آ رہی ہے، کوئی مسافر دلی میں چڑھا، کوئی مسافر بھوپال میں چڑھا، کوئی مسافر جھانسی میں چڑھا، کوئی مسافر کہیں اور چڑھا،
ہم اور آپ سب لوگ علم کے کشتی کے سوار ہیں، بس ہم اساتذہ جو ہیں وہ علم کے کشتی پہ کچھ سال پہلے سوار ہوئے تھے، آپ علم کے کشتی پہ ابھی سوار ہوئے ہیں، لیکن سب علم کی کشتی کے مسافر ہیں۔ ہم اپنے علم کے حصول میں محنت کریں، جد و جہد کریں، ماہر فن بنیں اور انسانوں کے لیے ہم مفید بنے، رب سے رشتہ جوڑنے والا بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم